اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین مجلس، آج کا یہ ماہانہ اجتماع اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دینی پروگرام کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے ہمارے اوپر، ورنہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اس پروگرام سے دور ہیں، شاید انہیں اس کی فضیلت نہیں معلوم، ان کو ان مجالس کے اہتمام اور اس کے اندر شرکت کرنے کی جو فضیلت ہے، اگر واقعی میں انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے تو اس پروگرام کو کبھی بھی وہ مس نہیں کر سکتے۔ میں نے وہ حدیث آپ لوگوں کو سنایا ہوگا کبھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں دینی مجلس ہوتی ہے، دینی پروگرام ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان بستی والوں کو، ان مجلس میں شرکت کرنے والوں کو وہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا شمار انہی لوگوں میں کرتا ہے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ساتھ ان مجلس والوں کا شمار کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس سنتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ قرآن و حدیث سننے کے لیے آپ اکٹھا ہوئے۔ آج کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ بچے یہ امانت ہوا کرتے ہیں اور والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ان کی اہم ذمہ داری ہے بچوں کی اصلاح کرنا۔ بچے ان کی رعایا ہوا کرتے ہیں والدین کے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کریں، اسلامی طریقے سے تربیت کریں۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، ان کے لیے لباس کا انتظام کر دیں، ان کے لیے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے گھر کا انتظام کر دیں، صرف یہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں۔ یہ فرض ہے ان کے لیے، والدین کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کریں، ان کی دینی اخلاقی طریقے سے ان کی تربیت کریں تاکہ ان کا بچہ اچھی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر رس بس جائے، اس کے اندر دینی تعلیم اور دینی اخلاقی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا رہا ہے، وہ چیزیں اس کے اندر آ جائیں، اور اس کے لیے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ آپ چاہے کتنے بڑے کالجوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیج دیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو تربیت والدین اپنے بچوں کو کر دیں گے وہ تربیت کسی کالج اور کسی اسکول کے اندر نہیں ملے گی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچپنے کا واقعہ ہے، آپ غور سے سنیے، اور ہماری ماں بہنیں آئی ہیں وہ بھی غور سے سنیں اور سوچیں اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر کے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی بچپنا ان کا، چھوٹے ہیں، اور ان کی ماں ان کو گھر سے روانہ کرتی ہے پڑھنے کے لیے۔ روانہ کرتے ہوئے ان کی ماں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو تربیت کی اور ان کے دامن میں کچھ اشرفیاں چھپا دی، سل دی، کیونکہ اس زمانے میں لٹیرے بہت ہوا کرتے تھے، قافلے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے ان کی ماں نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے کے دامن میں سل دی اور ان کو روانہ کرتے ہوئے کہا، بیٹے دیکھو جیسے بھی حالات ہوں گے جھوٹ کبھی مت بولنا،
کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تمہارے ساتھ، لیکن جھوٹ تمہیں نہیں بولنا ہے۔ ماں نے تربیت کی، اب اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ شاہ عبد القادر جیلانی قافلوں والوں کے ساتھ روانہ ہوئے، کچھ دور پہنچے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لٹیروں نے گھیر لیا، اور قافلے والوں کا جو ساز و سامان تھا سب کو لے لیا اپنے قبضے میں۔ اور یہ شاہ عبد القادر جیلانی یہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ڈاکوؤں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کیا سوال کیا اس نے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، کوئی سامان ہے تمہارے پاس؟ ماں کی تربیت کیا تھی؟ آج کے بچے ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جانتے کہ ہاں میرے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ کیا کہتے؟ نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بول دیتے۔ لیکن شاہ عبد القادر جیلانی کی ماں کی وہ نصیحت تھی، ان کو تربیت تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہو جائیں کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ جب لٹیرے ان کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں، میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ لٹیرے وہ ڈاکو ہکا بکا رہ گئے، ہاں اس کے پاس پیسہ، اور یہ بتا بھی رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے کہ ہاں میرے پاس پیسہ ہے۔ کہا بیٹا کہاں ہے پیسہ؟ دامن کھولا، دکھایا کہ دیکھو یہاں میری ماں نے سل دیا ہے، اس کے اندر پیسہ ہے۔ وہ ڈاکو پریشان ہکا بکا ہو گئے۔ کہا بیٹا پیسے تو تمہارے دامن میں چھپے ہوئے تھے، پھر تم نے اس کو بتلایا کیوں، ظاہر کیوں کیا؟ ہم نے تو صرف تم سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے کہ نہیں میرے پاس، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ ہاں میں بتلاؤں گا اور یہ مال چوری ہو جائے گا، یہ لوگ لے لیں گے، لوٹ لیں گے، اس کے باوجود بھی تم نے بتلا دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں، آخر کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری ماں کی تربیت نہیں تھی کہ میں جھوٹ بولتا، میری ماں نے مجھے یہ سکھلایا تھا کہ بیٹا جہاں بھی رہو اور جس حال میں بھی رہو، جیسے بھی تمہارے اوپر حالات گزرے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی کہ جب آپ نے مجھ سے سوال کر دیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو پھر میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ ہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ہاں میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ اور ان کی یہی ماں کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ شاہ عبد القادر جیلانی سچ بولتے ہیں، اور اس سچ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں نے مال لوٹا تھا سارا کا سارا مال قافلے والوں کو واپس لوٹا دیا، اور توبہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے۔ تو غور کیجیے، آپ سچ بولیں گے تھوڑی پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس کا انجام، اس کا رزلٹ بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ پہلے کی عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کو ایسی تربیت کیا کرتی تھی۔ آج ہم معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف طریقے سے نظر آ جائے گا، اور یہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی کہ ہم اپنے بچے کو کون سی تربیت کر رہے ہیں، کہ بڑوں سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان سے ان کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں کسی قسم کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ جس سے یہ صاف ظاہر ہو جائے کہ ہاں یہ بچہ اپنی ماں کی تربیت کے سائے میں پڑ رہا ہے۔ انسان دور سے ہی بتلا سکتا ہے کہ ہاں اس کے گھر والے اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ والدین، یہ بچے والدین کے لیے رعایا ہوتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہیں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اچھی طریقے سے تربیت کریں۔ اٹھائیے قرآن کی آیت، اللہ رب العالمین اسی کی طرف نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، غور سے سنیے، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہنم کیسی ہوگی؟ کس جہنم سے بچاؤ؟
وہ جہنم کی آگ جو ہوگی کیسی ہوگی, کس سے جلائی جا رہی ہوگی؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جانتے ہو جہنم کس سے جلائی جائے گی؟ آج ہم دنیا کے اندر آگ کیسے جلاتے ہیں؟ لکڑی رکھی, تیل ڈالا, ماچس لگائی, جلا دیا, آگ جلنے لگی. تو کیا اسی طریقے سے جہنم کی بھی آگ جلے گی؟ نہیں. جہنم کی آگ کیسے جلے گی؟ اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ. انسانوں کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر, پتھروں کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر. کیوں؟ آگ بھڑکانے کے لیے, آگ لگانے کے لیے. غور کیجئے کہ انسان اور پتھر کو ڈال ڈال کر کے آگ کو بھڑکایا جائے گا, اور اللہ رب العالمین اپنے نافرمانوں کو اسی جہنم کے اندر پھینک دے گا. اسی آگ کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ پھینک دے گا جہنم کے اندر. گناہ کے کام عیاشی کرنے والوں کو, حرام خوری کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اسی جہنم کے اندر, اسی آگ کے اندر پھینک دے گا, اور آگ بھڑکے گی, اونچائی اونچائی تک اس کی لو جائے گی, آگ بجھے گی نہیں. اور اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اور اس جہنم کے اندر داروغہ ہوں گے, سخت سخت خونخوار فرشتے ہوں گے. انسان چیخے گا, چلائے گا, بچاؤ بچاؤ, چیخے گا, چلائے گا, لیکن فرشتے جو ہوں گے ان کے اوپر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ جو حکم دے گا فرشتے وہی کریں گے. اگر ہمیں کوئی جلائے, ہم روئیں گے, چلائیں گے, تو شاید اس کے اندر رحم آ جائے, ہم نکال لیں. کوئی ہمیں مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, ہم چیخیں گے, چلائیں گے, درد سے کرائیں گے, اس کو ترس آئے گا, ہٹا سکتا ہے. لیکن جو فرشتے جہنم کے اندر ہوں گے, نگرانی کر رہے ہوں گے, ہم چاہے جہنم کے اندر کتنوں چیخیں گے, چلائیں گے, وہ فرشتے رحم نہیں کھائیں گے, وہ بہت ہی سخت ہوں گے, نہیں نکالیں گے رحم کھا کر کے. چلو یہ چیخ رہا, چلا رہا, جل رہا ہے, کرا رہا ہے, چلو اتنی سزا کاٹ دیا, اب اس کو نکال دیتے ہیں. یہ چیخ رہا, چلا رہا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں جنت. نہیں نکالیں گے, نہیں, جلتے رہو, بلکہ اور اسی میں جلاتے رہیں گے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے, اس جہنم سے ڈرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں اور پتھروں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اس لیے اس جہنم سے بچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. والدین کو اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہوگی, کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت کی, اپنے رعایا کی, اپنے بچوں کی ان کی اچھی طریقے سے تربیت کریں, ان کے اوپر نظر رکھیں کہ ہماری اولاد, ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا, اپنے بیوی بچوں کا ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا, سرپرست بنایا تھا, تم نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی, تم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی. تمہارے بچے باہر سے چوری کر کے مال گھر کے اندر لاتے تھے, تم اپنے بچوں کا محاسبہ کس طریقے سے کرتے تھے. کیا کبھی تمہیں یہ توفیق ہوئی کہ تمہارا بچہ باہر سے کوئی سامان چوری کر کے لایا اور آپ کو دیا؟ کبھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو, یہ سامان تم کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں, جو اپنے بچے کو لاوارث جانوروں کی طرح, حیوانوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے اپنے بچوں کی اسی طریقے سے تربیت کیجیے جس طریقے سے شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو تربیت کر رہی ہیں, اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے, کیونکہ یہی بچے آگے چل کر کے قوم کے رہبر بنیں گے.
قوم کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنیں گے. اور کب بنیں گے؟ جب آپ ان کی اچھی طریقے سے اصلاح کریں گے. جب آپ اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کریں گے تب جا کر کے آپ کے بچے قوم کے لیے مستقبل کے لیے یہ روشن چراغ بن کر کے ابھریں گے. تو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے اور اپنے بچوں کا محاسبہ کیجیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. باہر جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، باہر سے کوئی سامان گھر کے اندر لا رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھیے کہ بیٹا یہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ سامان تم لائے تو کہاں سے لائے. آپ ان کا محاسبہ کیجیے، ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھیے. اگر وہ مال ناجائز طریقے سے لایا ہے تو آپ اس کی اچھی طریقے سے خبر لیجیے، آپ ان کے اوپر سختی کیجیے. ورنہ ہم تو 3 سال تک آپ یہاں موجود ہیں، ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملی؟ اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی تربیت کرنے کے باوجود، اتنی تقریریں کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ ہمارے روم سے ہماری موبائل غائب ہو گئی. یہی 3 سال کے اندر ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملی کہ 3 سال سے آپ کے علاقے میں رہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ہمیں اصلاح تو نہیں، لیکن ایک چیز یہی دیکھنے کو ملی کہ ہمارے روم سے موبائل چوری کر لی گئی. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. ہمیں موبائل کے گم ہو جانے کا افسوس نہیں، اس سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ 3 سال سے ہم جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. ہمارے بچے تو ہوا کرتے ہیں جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کا حساب لیں، ہم ان کی اصلاح کریں. اصلاح والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسی پرورش کریں گے ویسے ہی آپ کے بچے ہوں گے. اور ایک اور حدیث سن لیجئے، جو اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑتے ہیں نا جانوروں کی طرح، تربیت نہیں کرتے ہیں، سنیں، کان کھول کر یہ حدیث سنیں اور اپنے ذہنوں میں دماغوں میں بٹھا لیں. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ لرعیتہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اگر ذمہ دار بناتا ہے، کسی کو ذمہ دار بناتا ہے، کس کا؟ گاؤں کا، سماج کا نہیں، اپنے بچوں کا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی. جس کو بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی ان کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، ان کی اصلاح اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے، یعنی ان کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. 4 5 بچوں کے ماں باپ غور کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی فکر کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بغیر کھائے سو گیا، بیٹا اٹھو کھانا کھا لو، کھانا کھا کر سو، بغیر کھائے نہیں سویا جاتا ہے. یہی اصلاح نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاح کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ اصلاح ہے کہ آپ کا بیٹا گالی دے رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کریں گے. بیٹا گالی نہیں دی جاتی ہے، گالی دینا گناہ کا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ایک دوسرے کو گالی دینا. یہ اصلاح ہوتی ہے. بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آنا چاہیے، یہ اصلاح ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں نبھاتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. یعنی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جب جنت نہیں ملے گی تو دوسرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کے اندر پھینکے.
تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اچھے طریقے سے اصلاح کیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، قوا انفسکم واہلیکم کے تحت خود اپنے آپ کی اصلاح کیجیے اور پھر اپنے بچوں کی بھی اصلاح کیجیے۔ بہت سے والدین ہوتے ہیں کیا، ارے ملتا ہم نماز نہیں پڑھتے، کیسے اپنے بچوں سے کہیں؟ یہ سوچ غلط ہے۔ آپ نہیں پڑھنے تو کیا ہوا، آپ اپنے بچوں کو بھیجیے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ ایک روز بھیجیں گے، 2 روز بھیجیں گے، شاید آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ یار ہم تو روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نہیں جا رہے، تو چلے ہم بھی چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے بھی جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں تو اپنے بچوں سے نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیے مسجد کی طرف، آپ ان کی اصلاح کیجیے اچھی طریقے سے، تاکہ آگے چل کر کے یہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔ میں نے بتلایا تھا جمعہ خطبوں میں کہ یہی بچے کل آگے چل کر کے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین سے۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ نے اگر اچھی تربیت دی ہوگی تو یہ دعا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ یہی وہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کیا ہے، آج یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ آج ان کے اوپر رحم و کرم فرما، آج ان کے اوپر رحم کا سایہ فرما۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی بڑھوتی کے اندر، آپ کی کمزوری کے اندر یہ آپ کے لیے دعا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب انتقال کر جاتا ہے، انسان کی روح جب کب سے ان روح سے پرواز کر جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے انسان کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے انتقال کے بعد 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے کام آتی ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عملہ الا من ثلاث، سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس سے جدا ہو جاتے ہیں مرنے والے سے، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں۔ جانتے ہیں کون کون سی ہے؟ پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ کیا چیز؟ صدقہ جاریہ، یعنی ہم جو صدقہ کر رہے ہیں والدین کی طرف سے، اپنے ماں باپ گزرے ہوئے والدین ماں باپ کی طرف سے جو ہم صدقہ کر رہے ہیں روپیہ پیسہ، تو اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے گا مرنے کے بعد، انتقال کے بعد۔ تو یہ صدقہ جاریہ کسی بھی قسم کا ہو، صدقہ جاریہ آپ اپنے والدین کی طرف سے ثواب کی نیت سے آپ نے کوئی نل وغیرہ لگوا دیا، کوئی پائپ وغیرہ لگوا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے انتقال ہوئے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، علم نافع۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دی، دین کا عالم بنایا، دین کا داعی بنایا، اور جب تک دین کی خدمت کرتے رہیں گے، یا یہ کہ آپ نے علم حاصل کیا، جو انتقال کر گیا اگر اس نے خود دین کا علم حاصل کیا ہے اور علم ينتفع به کے تحت، اور اس نے کوئی کتاب لکھ دی، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مرنے والے کو جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے۔ یا آپ نے تقریروں کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، جب تک لوگ ان باتوں کو سن کر کے عمل کرتے رہیں گے تب تک مرنے والے کو اس کا ثواب، اس کا اجر ملتا رہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئیں، صدقہ جاریہ اور علم نافع۔ تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد۔ اگر آپ کی نیک اولاد ہے، آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے، اچھی طریقے سے آپ نے ان کو اچھا ادب سکھلایا، دینی تعلیم دی ہے، دینی اخلاق آپ نے ان کو سکھلایا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ نیک عمل کرتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو غور کیجیے
کہ یہ 3 چیزیں ہیں انسان کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، یہ 3 چیزوں کا فائدہ ان کو برابر ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم، اچھا ادب سکھلائیں، اور والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے بچے جو بھی غلطی کریں ان کو اچھی طریقے سے سمجھائیں، اچھی طریقے سے سکھلائیں۔ بہت سے والدین کیا ہوتے ہیں، اگر بچے نے غلطی کی تو اس کو طرح طرح کی بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جا بھاگ، تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، اور نہ جانے کون کون سے جملے لوگ ادا کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، والدین کی دعا ہو یا بد دعا ہو بچوں کے حق میں بہت ہی جلد قبول ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ والدین کی چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو بچوں کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ لوگ نام سنتے ہوں گے، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہوگی جن لوگوں نے، ان کو معلوم ہوگا عبد الرحمن السدیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام حرم جو ہیں۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کے گھر مہمان آئے۔ کیا ہے؟ مہمان آئے، اور یہ بچپنے میں بہت شرارتی تھے۔ تو ان کے گھر جب مہمان آئے تو ان کی ماں کھانا وغیرہ بنا رہی تھی، اور بناتے ہوئے دوسرے روم یا دوسری طرف گئی کچھ کام سے، تو یہ عبد الرحمن السدیس جو امام حرم اس وقت ہیں، انہوں نے کچھ مٹی یا دھول وغیرہ لا کر کے کھانے کے اندر ڈال دیا۔ اب ان کی ماں کو غصہ آیا، ظاہر بات ہے مہمان گھر پہ موجود ہیں اور کوئی اس طریقے سے حرکت کرے گا تو ظاہر بات ہے غصہ آئے۔ لیکن ان کی ماں بھی نیک عورت تھی۔ کیا تھی؟ نیک عورت تھی۔ آج کی عورتیں ہوتی ہیں ڈنڈا اٹھا کے پیٹنا شروع کر دیتی، لیکن وہ نیک عورت تھی تو انہوں نے ڈانٹا اپنے بچے کو، لیکن ڈانٹتے ہوئے کیا کہا؟ چل بھاگ یہاں سے، جا، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ یعنی ڈانٹ میں بھی وہ دعا دے رہی ہیں کہ چل یہاں سے بھاگ جا، اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا، اور آج دیکھ لیجیے آج دنیا ان کو امام حرم کے نام سے جانتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماں کی دعا کا نتیجہ۔ ماں غصے میں بھی اگر کچھ بول رہی ہے تو دعا دے رہی ہے اپنے بیٹے کو۔ تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ کب اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لے۔ تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھا ادب سکھلائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اپنے بیٹے کو توحید سکھلا رہے ہیں، ان کے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی روزے دار کیوں نہ ہو، 50 حج اس نے کر لیے ہوں، لیکن اگر شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، دوسرے کے مزاروں پر جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، اور ان کے اوپر پھول و مالائیں برساتا ہے، اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو یہ جان لیجیے گا یہی شرک ہے۔ اور اسی حال میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، وہ کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جہنم میں چلو گناہ رہے گا، جہنم میں اللہ پھینک دے گا، پھر ہم سزائیں کاٹ کر کے پھر تو جنت میں جانا ہی جانا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، آپ کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ آپ ہمیشہ اس طریقے سے ایک کافر، ایک مشرک جہنم کے اندر رہے گا، اسی طریقے سے ایک مسلمان نام رکھتے ہوئے شرک کرتا ہے تو وہ بھی جہنم کے اندر رہے گا۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں غیر مسلم ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ شرک کرتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ مورتی کی پوجا کرتا وہ جہنم میں جائے گا، ہم تو قبر کے پاس جاتے ہیں، ہم کوئی اس کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ اگر جو یہ سوچتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا کرنے سے جہنم کے اندر جائے گا تو یہ جان لیجئے مسلمان قبر پوجنے سے بھی جہنم کے اندر جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ارے ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ہم معبودی عبادت والا سجدہ تھوڑی کرتے ہیں۔ تو ایک غیر مسلم بھی تو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، وہ بھی مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ بھی تعظیمی ہی کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں بھگوان ایشور اوپر ہے، وہ بھی مانتا ہے۔ اور ان کے یہاں بھی جو ہمارے یہاں کلمہ ہے وہی کلمہ ان کے یہاں بھی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی کلمہ ہے، ایک ہی برہما ہے، برہان کو بنانے والا، دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، ان کے یہاں بھی کلمہ ہے۔ تو جب وہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم میں جا سکتے ہیں تو مسلمان پھر کیسے جنت میں جا سکتا ہے مورتی پوجا، قبروں کی پوجا کرنے سے؟ تو اس جہالت سے نکلیے اور یہ سوچئے کہ ہاں شرک یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا مشکل کشا سمجھ لیں، دوسروں کو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے والا سمجھ لیں۔ ہم قبر کے پاس جاتے ہیں یہی سوچ کر کے کہ بابا تیرے در پہ آئے ہیں، یہ تو ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو، یعنی ہر معاملے میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنی ضروریات اللہ سے پوری کرانی چاہیے، اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں تربیت اولاد کے تعلق سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کریں، اور قُ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نعرہ کے تحت ہم اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اچھی طریقے سے اصلاح کریں، تاکہ ہمارے یہ بچے آگے چل کر کے ہمارا سہارا بھی بن سکیں اور آگے چل کر کے مستقبل میں قوم کے رہبر اور رہنما بن سکیں، قوم کے لیے روشن چراغ بن سکیں۔ یہی بچے اگر ہم نے آج ان کی اچھی طریقے سے پرورش کی، اچھی طریقے سے تربیت کی، تو انشاءاللہ ہمارے انتقال کے بعد بھی یہ ہمارے بچے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور اگر ہم نے ان کو اچھی تربیت نہیں دی، اچھا ادب نہیں سکھلایا، اچھی تعلیم ہم نے ان کو نہیں دی، تو کل ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، پیچھے امام صاحب کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے ہماری اولادیں کھڑی ہوں گی، لیکن ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر پائیں گی۔ اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا پڑھ کر کے ہماری مغفرت بھی نہیں کروا پائیں گے اللہ رب العالمین سے، تو پھر کیا فائدہ کہ ہم ان کے لیے دن و رات محنت کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے دن و رات محنت کرتے رہتے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچے سکون سے زندگی گزار لیں، تو کیا فائدہ کہ کل یہ ہمارے بچے ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکیں۔ تو میرے بھائیو ان چیزوں پر نظر رکھیے اور اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے گا کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اپنے ماتحتوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے وہ جنت ان کے اوپر حرام کر دی جائے، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی اصلاح کریں تاکہ اللہ رب العالمین ان کا مقدر جنت بنائے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی اور اخلاقی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ توحید پر رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، نیچے عورتیں ہیں، اور جب چلی جائیں گی تب آپ لوگ جائیں۔ محسن